آدھا بس اگر میں یہ شعر پڑھوں تو آپ کے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ دیکھا تو گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے، گھبرائی کہ ہیں کدھر گیا گل، جھنجھلائی کہ کون دے گیا جل، ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے مجھے خار دے گیا کون۔ ظاہر ہے کہ ان اشعار کے ایک ایک مصرے سے اردو ادب کے شہپارے گلزار نسیم کے معطر جھونکے آتے ہیں۔ وہی گلزار نسیم جسے ہم نے اپنے اسکول کی درسی کتاب میں پڑھا تھا تو لطف اندوز ہوئے تھے، اور آج یہاں لندن کے ایک کتب خانے میں پڑھ رہے ہیں تو کچھ اور زیادہ محسوس ہو رہے ہیں۔ گلزار نسیم لکھ کر پنڈت دیا شنکر نسیم نے اردو ادب کے خزانے میں ایک ایسے انمول موتی کا اضافہ کیا ہے جس کی چمک نہ پہلے کبھی ماند پڑ سکی اور نہ آئندہ اس سے پھوٹنے والی کرنیں مدھم ہوں گی۔ دیا شنکر نسیم کشمیری پنڈت تھے، مگر اودھ کے میدانوں میں آ کر انہوں نے اردو کے چمن میں وہی وادیوں کے پھول کھلائے، وہی آبشاروں کی نغمگی بھری، وہی چشموں کی شوخی کا رنگ بھرا، اور وہی بہاروں کی خوشبوؤں سے اس گیس ہوئے اردو کو معطر کیا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے کہا، گلزار نسیم کے ایک ایک مصرے سے معطر جھونکے آتے ہیں۔ گلزار نسیم کہنے کو ایک شہزادے اور ایک پری کی داستان ہے جس کا ہماری آپ کی آج کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، مگر اس کا ایک ایک نقطہ اردو زبان کی اوڑھنی میں ہیرے کی طرح ٹانکا گیا ہے۔ 140 سال پہلے جب پنڈت دیا شنکر نسیم نے یہ یادگار مثنوی لکھی تھی، وہ یقیناً بڑا دشوار دور تھا۔ اس وقت کے شاعر میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اپنے شہر کی شریف زادیوں کو اپنی مثنوی کا موضوع بنائے، چنانچہ فرضی ملکوں کے شہزادوں اور پرستان کی حسیناؤں کو جادوئی تخت پر بٹھا کر اور تخیلات کے گھوڑوں پر سوار کر کے شاعروں نے اپنے قلم کی گردن کو معاشرے کے طوق سے بچانے کی کوشش کی، اور سب اچھا برا جو کچھ تھا پریوں اور جنوں کے سر رکھ دیا۔ لیکن ان کی کہانی کے ہر کردار میں ہمارے معاشرے کے کسی نہ کسی کردار کی جھلک ضرور آئی، اور ان کے واقعات کے ہر موڑ پر سماج اور رسم و رواج کا رنگ ضرور جھلکا۔ آج کا باشعور قاری ان پرانی مثنویوں میں چھپے ہوئے اپنے ماضی کو بآسانی پہچان سکتا ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی یہ گلزار نسیم آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی۔ اس وقت ہمارے سامنے اس کا وہ نسخہ ہے جو تقریباً 130 سال پہلے لکھنؤ کے محمد مصطفیٰ خان نے اپنے مطبعہ مصطفائی میں چھاپا تھا، اور جو غالباً اس مثنوی کا سب سے پہلا ایڈیشن تھا۔ 45 صفحوں کی یہ گلزار نسیم بہت آن بان سے چھاپی گئی تھی۔ اسے اس وقت کے کسی بہت اچھے خوشنویس سے لکھوایا گیا تھا اور اس کو موٹے کاغذ پر چھاپا گیا تھا، چنانچہ اس میں کتابت کی غلطیاں کم ہیں، اور کتاب آج بھی یوں محفوظ ہے جیسے ابھی پچھلے ہی برس لاہور کے کسی چھاپے خانے میں چھپی ہو۔ بعد میں گلزار نسیم کو لکھنؤ اور دہلی کے چھاپے خانوں نے بار بار تباہ کیا، اور ہر بار خوشنویسوں نے اپنی خوشنویسی کے ساتھ ساتھ اپنی سخن فہمی کا سکہ جمانے کی بھی کوشش کی، چنانچہ اس میں بہت سی دوسری کتابوں کی طرح کتابت کی غلطیاں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ البتہ خدا کا شکر ہے کہ اس کے یہ پہلے ایڈیشن یہاں محفوظ رہ گئے، جن سے آج ہم آپ کو گلزار نسیم کے کچھ منتخب حصے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس کے بعض دلکش اشعار ہم نے جان بوجھ کر اپنے انتخاب میں شامل نہیں کیے ہیں، اور اس میں قصور ہمارا نہیں بلکہ معاشرے کے طوق کا ہے۔ تو آئیے گلزار نسیم کے سن 1848 کے نسخے سے کچھ اشعار پڑھیں۔ یہ قصہ وہی شہزادہ تاج الملوک کا ہے جو پیدا ہوا تو نجومیوں نے اس کے باپ سلطان زین الملوک کو خبردار کیا کہ وہ اپنے بیٹے کی صورت ہرگز نہ دیکھے ورنہ اندھا ہو جائے گا۔ اس پر شہزادے کو باپ سے چھپا کر رکھا گیا، مگر ایک روز وہی ہوا جو قدرت کو منظور تھا، یعنی بادشاہ اور بیٹے کا آمنا سامنا ہوا، اور فوراً ہی باپ کی بینائی جاتی رہی۔ اب طبیبوں نے بتایا کہ اس اندھے پن کا صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ کہ بکاولی پری کے محل کے حوض کے بیچوں بیچ جو پھول تیر رہا ہے
وہ لا کر بادشاہ کی آنکھوں سے لگایا جائے۔ اس پر بادشاہ کے 4 بڑے بیٹے خم ٹھوک کر نکلے اور ادھر ادھر اپنے احمق پن کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ادھر تاج الملوک بھی خاموشی سے نکل کھڑا ہوا اور اپنی ہوشیاری سے کام لے کر ایک رات سرنگ کے راستے بکاولی کے باغ میں جا نکلا، مگر وہاں خطرے بے شمار تھے۔ کھٹکا جو نگاہ بانوں کا تھا، دھڑکا یہی دل کا کہہ رہا تھا، گوشے میں کوئی لگا نہ ہوئے، خوشا کوئی تاکتا نہ ہوئے۔ گو باغ کے پاسباں غضب تھے، خوابیدہ برنگ سبزہ سب تھے۔ نرگس کی کھلی نہ آنکھ ایک چند، سوسن کی زباں خدا نے کی بند۔ خوش قد وہ چلا گلو سمن میں، شمشاد رواں ہوا چمن میں۔ ایوان بکاولی جدھر تھا، حوض آئینہ دار بام و در تھا۔ رکھتا تھا وہ آب سے سوا تاب، چند خورشید چند مہتاب۔ پھول اس کا اندھے کی دوا تھا، رش کے جامے جہاں نما تھا۔ پانی کے جو بلبلوں میں تھا گل، پہنچا لبے حوض سے نہ چنگل۔ پوشاک اتر کے لایا، پھولا نہ وہ جامے میں سمایا۔ گلے کے بڑھا ایاغ برکف، چوری سے چلا چراغ برکف۔ بالا دری وہاں جو سونے کی تھی، سو خواب گہے بکاولی تھی۔ گول اس کے ستون تھے سادے حور، چلمن مژگانے چشم مخمور۔ دکھلاتا تھا وہ مکان جادو، محراب سی در سی چشم و ابرو۔ پردہ جو حجاب سا اٹھایا، آرام میں اس پری کو پایا۔ لپٹے تھے جو بال کروٹوں میں، بل کھا گئی تھی کمر لٹوں میں۔ چاہا کہ بلا گلے لگائے، سوتے ہوئے فتنے کو جگائے۔ سوچا کہ یہ زلف کف میں لینی ہے، سانپ کے منہ میں انگلی دینی۔ یہ پھول نہیں اژدہوں کا ہے من، یہ کالے چراغ کے ہیں دشمن۔ گلچین کی ہنسی نہ ہوئے بالکل، خندہ نہ ہو برق حاصل گل۔ پھر سمجھیں گے ہے جو زندگانی، کچھ نام کو رکھ چلو نشانی۔ انگشتری اپنی اس سے بدلی، مہرے خط عاشقی سند لی۔ تاج الملوک نے سوئی ہوئی بکاولی کی انگوٹھی سے اپنی انگوٹھی بدلی اور پھول کو دامن میں چھپائے اسی سرنگ کے راستے باغ سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ہر صبح کی طرح سورج نکلا، کرنیں پھوٹیں اور مرغ سحر نے بانگ دی۔ بکاولی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور منہ دھونے کے لیے حوض پر آئی۔ آئیے اس منظر کو دیکھنے کے لیے گلزار نسیم کے صفوں میں چلیں۔ گل کا جو علم چمن چمن ہے، یوں بلبل خامہ نعرہ زن ہے۔ گلچی نے وہ پھول جب اڑایا اور غنچہ صبح کا کھل کھلایا۔ وہ سبزۂ باغ خواب آرام، یعنی وہ بکاولی گلندام۔ جاگی مرغے سحر کے غل سے، اٹھی نکھت سی فرش گل سے۔ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پرآب وہ چشم حوض پائی۔ دیکھا تو گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے۔ گھبرائی کہ ہیں کدھر گیا گل، جھنجھلائی کہ کون دے گیا جل۔ ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے مجھے خار دے گیا کون۔ ہاتھ اس پہ اگر پڑا نہیں ہے، بو ہو کے تو پھول اڑا نہیں ہے۔ نرگس تو دکھا کدھر گیا گل، سوسن تو بتا کدھر گیا گل۔ سنبل میرا تازیانہ لانا، شمشاد انہیں سولی پہ چڑھانا۔ تھرائیں خواصیں صورت بید، ایک ایک سے پوچھنے لگی بھید۔ نرگس نے نگاہ بازیاں کیں، سوسن نے زباں درازیاں کیں۔ پتا بھی پتے کو جب نہ پایا، کہنے لگیں کیا ہوا خدایا۔ اپنوں میں سے پھول لے گیا کون، بیگانہ تھا سبزے کے سوا کون۔ شبنم کے سوا چرانے والا، اوپر کا تھا کون آنے والا۔ جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ بولی وہ بکاولی کے افسوس، غفلت سے یہ پھول پر پڑی اوس۔ آنکھوں سے عزیز گل میرا تھا، پتلی وہی چشم حوض کا تھا۔ نام اس کا سبانہ لیتی تھی میں، اس گل کو ہوا نہ دیتی تھی میں۔ گلچین کا جو ہائے ہاتھ ٹوٹا، غنچے کے بھی منہ سے کچھ نہ پھوٹا۔ او خار پڑا نہ تیرا چنگل، مشکیں کس لی نہ تو نے سنبل۔ او باد سوا ہوا نہ بتلا،
खुशबू ही सूंघा पता ना बतला, बुलबुल तू चहक अगर खबर है, गुल तू ही महक बता किधर है। लर्जा थी जमी ये देख को राम, थे सब्जे से रास्त मुंह बरंदाम, उंगली लबे जू पे रख के शमशाद, था दम बखुद उसकी सुन के फरियाद। जो नखल था सोच में खड़ा था, जो बर्ग था हाथ मल रहा था, रंग उसका गरज लगा बदलने, गुल बर्ग से कफ लगी वो मलने, बदले की अंगूठी ढीली पाई, दस्तावेज उसके हाथ आई, खातम थी नाम की निशानी, इंसान की दस्तबुर्द जानी। हाथों को मला कहा कि है हाथ, खातम भी बदल गया है बदजात, जिसने मुझे हाथ है लगाया, वो हाथ लगे कहीं खुदाया, उरियां मुझे देख कर गया है, खाल उसकी जो खींचिए सजा है। ये कह के जुनू में गजबनाक, खूं रोई लिबास को किया चाक, गुल का सा लहू भरा गिरेबां, सब्जे का सा तार तार दामा, दिखला के कहा समन परी को, अब चैन कहाँ बकावली को, थी बस के गुबार से भरी वो, आंधी सी उठी हवा हुई वो, हर बाग में फूलती फिरी वो, हर शाख पे झूलती फिरी वो, जिस तख्ते में मिसले बाद जाती, उस रंग के गुल की बू न पाती। बेवक्त किसी को कुछ मिला है, पत्ता कहीं हुक्म बिन हिला है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। बकावली को अपने फूल का चोर मिल जाता है, जिसने पहले तो फूल चुराया था, अब उसके दिल पर डाका डाला। बकावली ने अपनी परियों को भेज उसे गिरफ्तार करके बुलवा लिया। वो सामने आया तो अपने चेहरे पर गुस्सा तारी करके उसे बज़ाहिर तो बुरा भला कहा, मगर जितनी देर वो बुरा भला कहती रही, दिल मोम की तरह पिघलता रहा। आया तो वो मुंतजिर थी खूंखार, अंदेशे से कांप उठा गुनहगार, वहाँ गुस्से भरे गजब व चितवन, पलकों से यहाँ नज़र पे चिलमन, वहाँ सुरमय चश्म गर्म तस्खीर, यहाँ कतरे अश्क तर गुलूगीर, वहाँ फांसी को बला वो गेसू, यहाँ ताबे सुखन नहीं सरे मुँह। बोली वो परी बसद तामुल, क्यों जी तुम ही ले गए थे वो गुल, क्या कहती हूँ इधर तो देखो, मेरी तरफ एक नज़र तो देखो, है या नहीं ये ख़ता तुम्हारी, फरमाइए क्या सज़ा तुम्हारी। काबू में परी के था सुलेमा, बोला बतलाए क्या पशेमा, की अर्ज रज़ा है जो खुशी हो, आशिक की सज़ा जो पूछती हो, मुश्किल जुल्फ़ों से मशकें कसवाओ, काले नागों से मुझको डसवाओ, तलवार से कत्ल हो जो मंजूर, अबरू के इशारे से करो चूर, जिंदा में जो जिंदा भेजना हो, अपने दिले तंग में जगह दो। बकावली ने इसी आखिरी मशवरे पर अमल किया और शहजादे को अपने दिल में जगह दे दी। मगर उसके बाद वही झगड़ा उठा कि एक परी का एक इंसान से भला क्या ताल्लुक। चुनाचे उसके पैरों में जंजीर पहना दी गई और उसकी हमजोलियां उसे समझाने पहुंची। सौदाए अलम है अब जो तहरीर, हरफों से कलम है पाबा जंजीर, सुनसान वो दम बखुद थी रहती, कुछ कहती तो जब्त से थी कहती, करती थी जो भूख प्यास बस में, आंसू पीती थी खा के कसमें, जामे से जो जिंदगी के थी तंग, कपड़ों के एवज बदलती थी रंग, यक चंद जो गुजरे बेखुरो ख्वाब, ज़ाइल हुई उसकी ताकत व ताब, सूरत में ख्याल रह गई वो, हयात में मिसाल रह गई वो, आने लगे बैठे बैठे चक्कर, फानूस से ख्याल बन गया घर। परियां जो वो उसकी पासबां थीं, दानाओ अकील खुश बयां थीं, समझाने लगीं कि मरती है क्यों, तरके खुरो ख्वाब करती है क्यों, साबित कुछ असर सितारे का है, किस चांद को क्या गहन लगा है, रहम अपनी जवानी पर जरा कर, मुंह देख तो आईना मंगा कर, सूरत तेरी जार हो गई है, गुल हो के तू खार हो गई है तेरी अक्ल किसने खोई, नाजिंस को चाहता है कोई, सहती नहीं आग माहिए तर, रहता नहीं पानी में समंदर, मस्कूर नहीं है कुछ हसद का, साथी नहीं कोई कारेबत का, रोशन है जो कुछ किया है अंधेर, फिर अपनी समझ समझ का है फेर, महबूस किया है तुझको हर चंद,
توبہ کا تو در نہیں کیا بند، بھولے سے بھی کر نہ یاد آدم، پھر گھر وہی تو وہی وہی ہم، اے شمع نہ سوچے گر بدو نیک، رشتہ کاٹے گا تجھ سے ہر ایک، سمجھانے سے تھا ہمیں سروکار، اب مان نہ مان تو ہے مختار، تو قید جفا میں ہے کہ ہم ہیں، تو دام بلا میں ہے کہ ہم ہیں، غم راہ نہیں کہ ساتھ دیجیے، دکھ بوجھ نہیں کہ بانٹ لیجیے۔ جھنجھلائی بقاولی کے بس بس، اب ایک کہو گی تم تو میں 10، رنجور جو ہوں تو میں تمہیں کیا، مجبور جو ہوں تو میں تمہیں کیا، مانا میری حالت اب ردی ہے، بہتر ہے وہی جو کچھ بدی ہے، بلبل اسی رش کے گل کی ہوں میں، تم کیا ہو ہزار میں کہوں میں۔ سوچیں وہ کہ یہ نہیں سمجھتی ہے بلکہ برنگ زلف الجھتی، مجنوں ہو اگر تو فصد لیجے، سایہ ہو تو دوڑ دھوپ کیجے، کچھ روگ جو در پے خلش ہو، درما کے لیے دوا دوش ہو، بیماری عشق لا دوا ہے، اس باغ کی اور ہی ہوا ہے، آخر یہ تو جی سے اپنے ہے تنگ، ایسا نہ ہو لائے اور کچھ رنگ، یاد آئیں جو ابروان خمدار، ریتے نہ کہیں گلے پہ تلوار، وہ سبزہ خط جو یاد آئے، جھنجلا کے کہیں نہ زہر کھائے، کر یاد کہیں چہے زقن کو، کودے نہ کنویں میں باولی ہو، دیوانے کی مطلق العنانی ہے باعث مرگ ناگہانی۔ اور ہمجولیوں کی ایک نہ چلی، ان کے تمام اندیشے غلط ثابت ہوئے، اور بالآخر بقاولی اور تاج الملوک کی شادی ہو کر رہی۔ غرض یہ کہ کہانی یوں ہی آگے چلتی ہے، اور اسی کے ساتھ اب ہم بھی چلتے ہیں۔ اگلی اتوار کی صبح اردو نظم کے ایک اور شاہکار کی باتیں ہوں گی۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔